اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چھٹیوں یا کسی بڑی دعوت کے بعد صحت مند کھانے کی طرف واپس آنا ایک پہاڑ جیسا لگتا ہے، خاص کر جب اتنے مزے مزے کے کھانے کھائے ہوں، تو پھر سادہ کھانے کا کون سوچے؟ چلیں آج اسی پر بات کرتے ہیں۔ اور یہ جو بات کہی گئی ہے نا، یہ بہت سے لوگوں کے دل کی آواز ہے۔ جب آپ چٹپٹے مزیدار کھانے کھا رہے ہوں اور پھر اچانک سے صحت مند کھانے پر آنا پڑے، تو واقعی لگتا ہے کہ یار اس میں تو وہ مزہ ہی نہیں ہے اور یہ کام بہت ہی مشکل ہے۔ تو اصل میں یہ ایک جدوجہد ہے، ایک ایسی کشمکش جس سے ہم میں سے اکثر گزرتے ہیں، اور بات صرف ذائقے کی نہیں ہوتی، بلکہ ایک پوری عادت کو بدلنا اپنے آپ میں ایک بڑا چیلنج ہے۔ سوچیں ذرا، ایک طرف وہ مزیدار دل لبھانے والے کھانے اور دوسری طرف صحت بخش چیزیں، اس دوراہے پر کھڑے ہو کر فیصلہ کرنا واقعی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو احساس ہے نا، یہ بالکل سمجھ میں آنے والا ہے۔ لیکن کیا ہو اگر اس مشکل کا حل کہیں باہر نہیں بلکہ ہمارے اپنے کچن میں ہی موجود ہے، ایک بہت ہی عام سی چیز میں؟ چلیں ملواتا ہوں آپ کو اس کہانی کے ایک ایسے ہیرو سے جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں، اور وہ ہیں دالیں۔ جی ہاں، وہی عام سی دالیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ صدیوں سے، مطلب ہزاروں سال سے دنیا بھر کی تہذیبوں کی خوراک کا ایک اہم حصہ رہی ہیں۔ تو یہ صرف کوئی عام کھانا نہیں ہے، بلکہ غذائیت کا ایک ایسا قدیم اور طاقتور خزانہ ہے جسے ہم اکثر بھول جاتے ہیں۔ مگر ایک مسئلہ ہے، اتنے فائدوں کے باوجود اکثر دالوں کو غریبوں کا کھانا کہہ کر سائیڈ پر کر دیا جاتا ہے نا؟ حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ غذائیت کا ایک ایسا پاور ہاؤس ہے جسے ہم نے شاید ٹھیک سے سمجھا ہی نہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر اس عام سی دکھنے والی دال میں ایسا کیا خاص ہے؟ چلیں ذرا سائنس کی نظر سے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ اتنی طاقتور کیوں ہیں۔ دیکھیں، دالیں غذائیت کا ایک مکمل پیکیج ہیں۔ ان میں چکنائی کم، سوڈیم کم، لیکن یہ آئرن، پروٹین اور فائبر سے بھرپور ہوتی ہیں۔ یہ توانائی بھی دیتی ہیں، کولیسٹرول کو قابو میں رکھنے میں بھی مددگار ہیں، اور تو اور ان میں گلوٹن بھی نہیں ہوتا۔ اور پروٹین کی بات کریں تو دالوں کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ یہ دیکھیں، گندم کے مقابلے میں دگنا اور چاول کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ پروٹین۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جسمانی توانائی اور پٹھوں کی مضبوطی کے لیے یہ ایک زبردست چیز ہے۔ اور بات صرف پروٹین پر ختم نہیں ہوتی، دالیں تو جیسے مائکرو نیوٹرینٹس کا خزانہ ہیں۔ ان میں بی وٹامنز، آئرن، کیلشیم، میگنیشیم، یہ سارے ضروری اجزاء بھرے پڑے ہیں جو توانائی اور اچھی صحت کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اچھا، اتنے فائدے تو ہیں، لیکن پھر بھی بہت سے لوگ دالیں پکانے سے کتراتے ہیں۔ کچھ عام شکایتیں ہیں، ہے نا؟ تو چلیں اب ان خدشات پر بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کے غذائی فائدوں کو پوری طرح حاصل کرنا کتنا آسان ہے۔ سب سے عام شکایت کیا ہے؟ کہ پکنے میں بہت ٹائم لگتا ہے یا پھر پیٹ میں گیس ہو جاتی ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا حل بہت ہی سادہ ہے۔ بس دالوں کو بھگو دیں یا ان کو اگال لیں۔ اس سے نہ صرف پکانے کا وقت کم ہو جاتا ہے، بلکہ یہ ہضم بھی آسانی سے ہوتی ہیں، اور ان میں جو اینٹی نیوٹرینٹس ہوتے ہیں نا، ان کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ اینٹی نیوٹرینٹس کیا بلا ہے؟ دیکھیں، آسان لفظوں میں یہ کچھ قدرتی کمپاؤنڈز ہیں جو دالوں میں ہوتے ہیں، اور یہ جسم میں آئرن اور زنک جیسی ضروری چیزوں کو جذب ہونے سے روکتے ہیں۔ لیکن گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں، کیونکہ ان سے نمٹنا بہت ہی آسان ہے۔ اور وہ آسان حل ہے بھگونے کا یہ طریقہ۔ کرنا کیا ہے؟ بس دالوں کو ایک بڑے پیالے میں ڈالیں، خوب سارا پانی ڈال کر ڈھانپ دیں اور کچھ گھنٹوں کے لیے بھول جائیں۔ پھر پانی نکالیں، دالوں کو دھوئیں، اور بس یہ پکانے کے لیے بالکل تیار ہے۔ اچھا، ہم سب دال چاول کھاتے ہیں، کبھی سوچا کہ یہ اتنی پرفیکٹ جوڑی کیوں ہے؟ اس کے پیچھے بھی سائنس ہے۔ دیکھیں، دالوں میں کچھ ایسے امینو ایسڈز ہوتے ہیں جو چاول میں نہیں ہوتے، اور چاول میں وہ ہوتے ہیں جو دالوں میں نہیں ہوتے۔ جب دونوں کو ملا کر کھایا جائے تو یہ بن جاتا ہے ایک مکمل پروٹین۔ کمال ہے نا؟ تو دیکھیں، اصل بات صرف دالیں کھانے کی نہیں ہے، اصل بات ہے صحت مند کھانے کے بارے میں اپنی سوچ کو بدلنے کی۔ یہ کوئی پابندیوں کا کھیل نہیں ہے، یہ توازن اور بیلنس کا نام ہے۔ اور ایک بہت زبردست مشورہ یہ ہے کہ اس پر دھیان دینا چھوڑ دیں کہ کیا نہیں کھانا۔ اس کے بجائے یہ سوچیں کہ اپنی پلیٹ میں کیا اچھی چیز شامل کی جا سکتی ہے، بغیر کسی پریشانی کے بس چھوٹی چھوٹی چیزیں شامل کرنا شروع کریں۔ اور اکثر جو بہت زیادہ کھا لینے والی فیلنگ ہوتی ہے نا، اس سے بچنے کا بھی ایک آسان سا اصول ہے۔ اپنے پیٹ کے 3 حصے سمجھ لیں۔
ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے اور ایک حصہ خالی چھوڑ دیں تاکہ کھانا ٹھیک سے ہضم ہو سکے۔ تو بات کا خلاصہ یہ ہے کہ صحت مند کھانے کا مطلب خود کو سزا دینا یا مجرم محسوس کرنا بالکل نہیں۔ یہ ایک مثبت اور خوشگوار سفر بھی ہو سکتا ہے۔ بس اپنی پلیٹ میں اچھی غذائیت سے بھرپور چیزیں شامل کرنے پر دھیان دیں اور پرفیکٹ ہونے کے بجائے بہتری کی کوشش کریں۔ تو چلیں اس بات کو ایک سوال پر ختم کرتے ہیں۔ آج اپنی پلیٹ میں کون سی ایک چھوٹی سی صحت بخش چیز شامل کی جا سکتی ہے؟